آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سید قدیر حسن مرحوم ابن سید حسن مرحوم کی روح کو ارسال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ مبارکہ، جس کے حوالے سے آپ اکثر و بیشتر بیانات سماعت کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے جن باتوں کی جانب ذہن انسانی کو متوجہ کیا ہے وہ بالکل صاف صاف لفظوں میں ارشاد ہو رہا ہے۔ قسم ہے زمانۂ عصر کی، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ اس حقیقت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ قسم کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے اس میں کسی طرح کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ آیہ کریمہ اس قرآن مجید کی ہے کہ جس کا خود اعلان ہے لا ریب فیہ، مگر فطری اور ہمارے مزاج اور ہمارے ماحول کے لحاظ سے بھی یہ بات ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور اکثر و بیشتر اس بات کا استعمال بھی کرتے ہیں کہ جس بات میں بہت وزن اور بہت معتبر بنانا ہوتا ہے یا وزن پیدا کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم قسم کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب تو آپ مانیں گے، اب تو آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا، اب تو آپ تسلیم کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے کہنے سے پہلے قسم کھا لیا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بیان کی جاتی ہے وہ فوراً قبول کر لی جاتی ہے، وہ فوراً تسلیم کر لی جاتی ہے، فوراً ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے۔
پروردگار عالم نے جس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، یہ بات یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے بلکہ قسم کے بعد بیان کی۔ اللہ نے پہلے قسم کھائی ہے، پھر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تو اب اس اعلان میں اس بات میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ واقعاً قرآن نے جو اعلان کیا ہے بالکل سچ ہے۔ تو جب قرآن کا یہ اعلان سچ ہے تو بارگاہ خداوندی میں یہ سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، پروردگار اس انسان کو تو نے گھاٹے میں کیوں رکھا کہ جس کا مزاج گھاٹے کو پسند کرنا ہے ہی نہیں، جس کی پسند نقصان اٹھانا ہے ہی نہیں، اس انسان کو تو نے گھاٹے میں کیوں رکھا؟ اور جب گھاٹے میں ہی رکھنا تھا تو پھر تو نے خلق ہی کیوں کیا؟ ہے نا سوال؟ معبود حقیقی سے بارگاہ الہی میں یہ سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، پروردگار جب خسارے میں ہی رکھنا تھا تو نے ہمیں خلق ہی کیوں کیا؟ تو نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اس لیے کہ گھاٹا ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ ہماری فطرت تو یہ ہے کہ ہم فائدے کی طرف لپکتے ہیں اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ اور اس کے لیے دو لفظیں بولی جاتی ہیں، جلب منفعت اور دفع ضرر۔ انسان اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور فائدے کی طرف لپکتا ہے، اور یقین جانیے یہ جذبہ انسانوں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جب یہ میچور ہو جاتا ہے، یہ جب یہ باشعور ہو جاتا ہے، جب اس کی عقل بالکل مکمل ہو جاتی ہے تو یہ جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، انسان جس بھی مرحلے عمر میں ہو یہ جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ فائدہ چاہتا ہے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وہ بچہ جو بالکل نوزائیدہ ہے، ابھی چند دنوں کا ہے، اور اس کے بستر کے ارد گرد کوئی ایسا کیڑا آ گیا جو اسے اذیت پہنچانے لگا، جو اسے کاٹنے لگا، تکلیف پہنچانے لگا، اب ظاہر سی بات ہے نہ ہاتھوں میں طاقت ہے، نہ زبان میں گویائی ہے، نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا سکتا ہے۔ پھر کرتا کیا ہے کہ جو اس کے اختیار میں ہے وہ کرتا ہے۔ کیا اختیار میں ہے؟ رونا اس کے اختیار میں ہے، لہذا وہ فوراً ہی رونا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے اس کی آواز بلند ہوتی ہے فوراً ہی گھر کے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی طرف سب کی توجہ جاتی ہے کہ رویا کیوں؟ رویا کیوں؟ کہا بھوک لگی، کہا بھوک نہیں لگی ہے، کہا پھر کیا وجہ ہے؟ اب جو غور کیا تو کیا دیکھا کہ کیڑا اسے تکلیف پہنچا رہا ہے، کیڑا اسے کاٹ رہا ہے، فوراً ہی اسے دور کر دیا گیا۔ یہ انسان ہے جو ابھی چند دنوں کا ہے، مگر رو کے یہ بتاتا ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا پسند نہیں ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ہمیں نقصان اٹھانا پسند نہیں ہے، ہم فائدہ چاہتے ہیں۔ معبود جس انسان کی فطرت میں یہ بات ہو، اسی انسانوں کے بارے میں تو اعلان کر رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ پروردگار عالم آواز دے گا کہ اگر ہم نے اپنی گفتگو کو یہی تمام کر دیا ہوتا تو شاید تم ہماری بارگاہ میں یہ شکوہ اور یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ پروردگار تو نے ہمیں گھاٹے میں کیوں رکھا، ہمیں خسارے میں کیوں رکھا۔ دیکھو اصل میں ہم تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی نفع اور نقصان کا
فیصلہ تم اپنے معیار پہ نہ کرنا. کبھی یہ طے تم دنیاوی لحاظ سے نہ کرنا کہ فائدے میں کون ہے نقصان میں کون ہے. نہیں، اگر طے کرنے بیٹھنا تو قرآن کو معیار بنانا. صلوات محمد والے محمد. دیکھیے آج ہماری جو سب سے بڑی کمی ہے اور سب سے بڑی کوتاہی ہے، میں اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ رہا ہوں آپ سے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم ہمیشہ نفع اور نقصان کا معیار دنیاوی لحاظ سے کرتے ہیں. ہم فائدے میں کب ہیں؟ جب ہمارے ساتھ زیادہ لوگ ہوں. ہم فائدے میں کب ہیں؟ جب ہمارے پاس زیادہ پراپرٹی ہو. ہم فائدے میں کب ہیں؟ جب ہمارے پاس زیادہ دولت ہو. نہیں عزیزان گرامی، فائدے کا معیار یہ نہیں ہے. فائدے کا معیار قرآن سے پوچھو. فائدے کا معیار قرآن سے پوچھو. ہماری نگاہوں میں نقصان کیا ہے؟ ہم گاؤں میں اکیلے، کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے. گاؤں والے بھی کہیں گے کہ نقصان میں ہے اور ہم بھی سمجھیں گے کہ نقصان میں ہے. مگر قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ اگر تم تنہا ہو جاؤ اپنے سماج میں تو تم نقصان میں ہو. قرآن نے کیا کہا؟ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے الا الذین آمنوا. گھاٹے سے بچنا ہے تو بے ایمانی چھوڑو، ایمانداری اختیار کرو. صلوات محمد والے محمد. نقصان سے بچنا ہے تو کسی اور چیز کے چکر میں نہ پڑو، کسی کی سفارش کے چکر میں نہ پڑو، کسی کی چاپلوسی کے چکر میں نہ پڑو. نقصان سے اگر بچنا ہے تو بے ایمانی چھوڑتے جاؤ اور ایمانداری اختیار کرتے جاؤ. الا الذین آمنوا، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جنہوں نے بے ایمانی چھوڑ دی اور ایمان لے آئے. نہیں، بات ابھی تمام نہیں ہے. فائدہ اور فائدے میں رہنا بہت آسان نہیں ہے. وہ ساری علامتیں، وہ سارے صفات اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے ہیں جو قرآن نے فائدے مندوں کے بتائے. پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان وعمل الصالحات. ہاں، صرف بے ایمانی چھوڑ کر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم زبانی جمع خرچ میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں. بیٹھ کر مومن بننا اور ہے، سماج میں اپنے آپ کو کہلانا مومن اور ہے. قرآن نے کہا ایمان لے آؤ عمل کے ساتھ، جو بھی کام انجام دو وعمل الصالحات. اگر تم مومن ہو تو تمہارے پاس بد کرداریاں نہ ہو، عمل صالح ہو. دو چیز ہو گئی. نقصان سے بچنا ہے تو مومن بننا ہے، عمل صالح بجا لانا ہے. وتواصوا بالحق، بہت مشکل مرحلہ. کیا کرنا ہے؟ ایمان ہم لے آئے، گنڈے دار نمازیں بھی ہم نے پڑھ لی. اب قرآن کہہ رہا ہے فائدے سے مکمل بچنا ہے. وتواصوا بالحق، حق کا تواصو کرو. وتواصوا بالصبر، اور صبر کا تواصو کرو. میں نے عمدن وصیت کا ترجمہ نہیں کیا ہے. حق کی وصیت کرو تو وصیت کا تعلق موت سے ہے. تو اس کا مطلب قرآن ایک بار کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب جب حق کی بات آئے تو حق کا تواصو یہ ہے کہ تم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہو.
صلوات در محمد والے محمد پر. وتواصوا بالحق. بس مجھے صرف اسی ایک جملے پر بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے ہمسن اور اپنے کمسن بھائیوں سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. وتواصوا بالحق. جب بھی حق بات کہنے کا وقت آئے تو حق بات کہے جاؤ. جب بھی حق بات حق کا ساتھ دینے کی بات آئے تو حق کا ساتھ دے جاؤ. اور جب بھی حق کے ڈیفنس کی بات آئے، جب بھی حق کو بچانے کی بات آئے تو حق کو بچا جاؤ. یہ ہے وتواصوا بالحق کے معنی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی کا المیہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سانحہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے حق بولو، حق کا ساتھ دو، حق کا دفاع کرو. ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کہیں حق بات کہنے کا موقع آیا ہم نے فوراً اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. ارے بھائی کیا ہوا؟ مولانا آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کیا بھیا جانتے ہو ہماری مجبوری کیا ہے؟ ہماری بات جس کے خلاف جائے گی وہ ہمارا عزیز ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہے. اگر ہم حق کہہ دیں گے تو ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائے گا. پہلی پرابلم ہماری مطلب ہم سب اس کے شکار ہیں. مجھ کو لے کر کے ہم کیوں بچتے ہیں اپنے آپ کو حق بات کہنے سے؟ کہ چونکہ ہمارا اپنا ہی ناحق ہے تو اگر کہہ دیں گے تو بات اس کے خلاف چلی جائے گی. دوسری پرابلم، آپ نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ آپ تو ساری صورتحال جانتے ہیں. کہ بھیا کہتے کیسے؟ بڑی پرانی دوستی ہے، بڑی پرانی دوستی ہے، اور چھوٹی سی بات ہم کہہ دیں گے تو بچپن کی دوستی ہماری ختم ہو جائے گی. ایک جگہ رشتہ مانے بنا، دوسری جگہ تعلقات. میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ میں وہی باتیں کہہ رہا ہوں جو روزمرہ ہمارے سامنے پیش آتی ہیں. تیسری بات کہ آپ کیوں نہیں بولے؟ کہ بھائی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں گاؤں میں راجنیت کرنی ہے، اور راجنیت تب تک ہوگی ہی نہیں کہ کبھی غلط کو صحیح کہا جائے، کبھی صحیح کو غلط کہا جائے. صلوات پر محمد والے محمد. ہمیں گاؤں میں پالیٹکس کرنی ہے، راجنیت کرنی ہے، سیاست کرنا ہے. اس لیے اگر اب ہم صحیح بول دیں گے تو بلا وجہ 10-20 لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو تیسری مجبوری ہماری راجنیت. چوتھی مجبوری، بہت سی مجبوریاں ہیں مگر اگر ہم یہی بیان کرتے رہیں گے تو شاید مجلس مکمل نہیں ہو پائے گی. چوتھی اور آخری، بھیا آپ سب کچھ جانتے ہیں پھر کیوں خاموش ہے؟ کا قبلہ پتہ ہے آپ کو؟ کیا بات ہے؟ کا سامنے والا اتنا دبنگ ہے کہ اگر زبان اس کے خلاف گئی
تو جینا دوبھر ہو جائے گا. صلوات بر محمد والے محمد. جینا دوبھر ہو جائے گا, زندگی مصیبت بن جائے گی. تو کیا چیز مانے ہوئی؟ خوف, ڈر, بھے. پہلا رشتہ, دوسرے تعلقات, تیسرے راجنیت, چوتھے ڈر. تو یہ جو ساری چیزیں مانے ہوئی, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے رشتے پر دین قربان کر دیا, ہم نے تعلقات پر دین قربان کر دیا, ہم نے راجنیت پر دین قربان کر دیا, ہم نے ڈر کی وجہ سے دین چھوڑ دیا. دین کہہ رہا ہے رشتہ قربان کرو دین پر, تعلقات قربان کرو دین پر. صلوات پر محمد والے. ہمیشہ اصول یہ ہے کہ کم قیمت کی چیزوں کو قربان کیا جاتا ہے اور زیادہ قیمتی چیز کو بچایا جاتا ہے. ہم ایسے دیندار نکلے, ہم ایسے مومن نکلے, ہم ایسے مذہبی نکلے کہ رشتہ قیمتی ہو گیا, دین بے قیمت ہو گیا. صلوات پر محمد والے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق کا تواصو کرنا ہمیں نقصان سے نکال کر فائدے کی منزل میں لا کے کھڑا کر دے گا. عجیب بات ہے, ایک طرف تو ہمارا دعویٰ کہ ہم سے بڑا کوئی محب اہل بیت نہیں, ہم سے بڑا کوئی پیرو آل محمد نہیں, ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں, اور میں اپنے اندر جب اپنا تجزیہ کرتا ہوں تو ایک علامت بھی اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. دراصل ہم غور تو کریں, اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم مجلس پڑھتے بھی ہیں آپ کو محسوس کرنے کے لیے, اور آپ سنتے بھی ہیں ٹیسٹ کے لیے. بھائی تبھی تو باہر نکل کے کہتے ہیں کہ آج مجلس میں مزہ نہیں آیا. مجلس مزہ لینے کے لیے نہیں ہے, مجلس اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے, اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے. تو سنتے تو ہم سب کچھ ہیں, مگر کتنا ہم اسے اپنی زندگی میں برتتے ہیں اور کتنا ہم اتارتے ہیں. میں اپنی چھوٹی سی عمر کا جو تجربہ ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بزرگ بہتر جانتے ہیں, ہماری قوم میں اختلاف اور انتشار کا سبب اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے جذبات. شاید آپ بھی تائید کریں گے, ہمارے جذبات, ہمارے اندر قوت برداشت کا نہ ہونا. بھئی یہ اسی کا نتیجہ تو ہے. اب چونکہ لائیو مجلس چل رہی, میں بہت کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر مجھے روحانی تکلیف ہوئی کہ ایک وقت میں 2 مجلس شروع. یہ صرف اور جذبات کی بات ہے, ہمارے اندر قوت برداشت کا نہ پایا جانا. تو کیا اہل بیت کا چاہنے والا ایسا ہی ہوتا ہے؟ سنیں آپ, اور ہمارے نوجوان اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کریں کہ واقعی اہل بیت اور علی والا, اس کے اندر کتنی قوت برداشت ہوتی ہے, کتنی چھمتا ہوتی ہے, کتنی کیپاسٹی ہوتی ہے برداشت کرنے کی. مولا کائنات
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کہ لشکر کے کمانڈر ہیں جن کا نام آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، جناب مالک اشتر. تو جب مولا علی کے لشکر کے کمانڈر ہیں تو نہ یہاں کوئی کمزوری ہے، نہ یہاں کوئی ڈر ہے، نہ یہاں کوئی خوف ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے کہ بڑی مشکل یہی ہے کہ اگر ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں کہتے ہیں ڈر گیا، ڈر گیا، دباؤ میں آ گیا. نہیں، ڈرنا دباؤ میں آنا نہیں ہے، قوت برداشت سیرت آل محمد پر عمل کرنے کا نام ہے. تو جناب مالک کے ڈرنے کا کوئی سوال ہے؟ دبنے کا کوئی سوال ہے؟ کمزوری کا کہیں سے کوئی شائبہ ہے؟ بہادر اتنے ہیں کہ ایک جنگ میں کہہ دیا کہ مولا جتنے آپ نے مارے ہیں نا اس سے ایک کم ہمارے ہیں. جتنوں کو آپ نے قتل کیا ہے نا، میں شجاعت بتا رہا ہوں جناب مالک اشتر کی، بہادری. مولا جتنے آپ نے کاٹے ہیں نا اس سے ایک کم ہے. مولا نے کہا مالک یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ تمہاری تلوار جس کی گردن پہ گئی کاٹ گئی، مگر علی کی تلوار اس کے سر سے گزر گئی جس کی نسل میں قیامت تک ایک بھی مومن پیدا ہونے والا تھا. صلوات اور محمد والے محمد. تو اب یہ ہے نا شجاعت، یہ ہے بہادری جناب مالک کی. بازار سے گزر رہے ہیں، مارکیٹ سے گزر رہے ہیں جناب مالک اشتر. ایک دکاندار نے جو انہیں پہچانتا نہیں تھا اس نے دکان کا سارا کوڑا اٹھایا اور جناب مالک کے اوپر ڈال دیا. اب ذرا سا موازنہ کریں گے کہ اگر ہمارے جیسے بے وضاحت، بے ویلو، بے قیمتی لوگ ہوتے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا؟ کچھ نہ کر پاتے تو دو چار گالی تو رسید ہی کر دیتے. مگر جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی اور وہ کوڑا جناب مالک اشتر کے اوپر پڑا، جناب مالک نے اور آگے بڑھ گئے. جیسے ہی وہ آگے بڑھے بغل والا دکاندار جو جناب مالک کو پہچانتا تھا پڑوسی کی مدد میں آیا اور آگے کہتا ہے تم نے کیا غضب کر دیا، تم نے یہ کیا غضب کر دیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو تم نے حرکت کی ہے جانتے ہو کس کے ساتھ کی ہے؟ کہا کوئی اجنبی ہے، کوئی پردیسی ہے. کہا اجنبی وجنبی نہیں ہے، ارے یہ مولا علی کے لشکر کے کمانڈر ہیں مالک اشتر. آپ دیکھیں ہیبت، دیکھیں نام سن کر کانپنے لگا. جناب مالک کی ہیبت تھی کہ وہ دکاندار اپنی جگہ پر کانپنے لگا. کہا یہ تو میں نے بہت غلط کر دیا، اب بتاؤ کیا کروں؟ کہا جاؤ جلدی جا کر کے معافی کر لو، معافی تلافی کر لو. آگے آگے جناب مالک اشتر پیچھے پیچھے یہ بھی چلا. اب چونکہ وہ آگے بڑھ گئے تھے یہ دیکھ نہیں سکا کہ کہاں گئے ہیں. بازار میں معلوم کرنے لگا تو پتہ یہ چلا کہ جناب مالک مسجد میں ہے. جناب مالک مسجد میں ہے. مسجد میں آیا
تو کیا دیکھا کہ جناب مالک مصروف نماز ہیں. بیٹھا انتظار کرتا رہا. جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ایک مرتبہ پیروں کو پکڑ لیا, پیروں کو پکڑ لیا. جناب مالک کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. تو کہا پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ کام نہ کرو, میں تو تمہارے لیے ہی مسجد آیا تاکہ نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ پروردگار تجھے ہدایت دے دے. صلوات پر محمد والے محمد. پروردگار تجھے ہدایت دے دے. کتنی قوت برداشت ہے جناب مالک کے اندر. کوئی طاقت نہیں تھی, اگر تلوار نکال کر اس کی گردن کاٹ دیتے جناب مالک تو کوئی روک دیتا, مگر کتنی قوت برداشت تھی جناب مالک کے اندر. اور صرف یہ قوت برداشت یوں ہی نہ تھی بلکہ سارے علی والوں کے لیے پیغام تھی کہ اگر تم ہمارے غلام بننا چاہتے ہو, اگر ہمارے پیرو بننا چاہتے ہو تو تم بھی اپنے اندر اتنی ہی قوت برداشت پیدا کر لو. صلوات پر محمد والے محمد. تو ایک وجہ ہمارے جذبات ہیں, بہت جلدی پھڑکتے ہیں اور اپنوں کو لے کر زیادہ پھڑکتے ہیں. جی یہ بھی پرابلم ہے. اگر کوئی معاملہ اپنوں سے ہے تو ہمارے جذبات زیادہ بھڑکتے ہیں, غیروں کے مقابل ہم اتنا زیادہ نہیں بھڑکتے ہیں. تو اختلاف کا پہلا سبب. دوسرا سبب جو ہمارے اپنوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم ہوتے سب سے غلط ہیں اور بنتے سب سے صحیح ہیں. صلوات در محمد والے محمد. دیکھیے میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اب پانی وہیں مرتا ہے جہاں نشیب ہوتا ہے. موضوع مجلس سے کچھ اور تھا مگر یہاں کے حالات نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اپنے موضوع کو, پہلی بات تو میں ڈسٹرب بھی ہو گیا ذہنی طور پر, اس لیے ہمارے ساتھ کئی پرابلم ہوتی ہے اور اس میں اور اگر پرابلم دوسری بھی الگ سے شامل ہو جاتی ہے تو اور بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو میں نے فوراً ہی یہ فیصلہ کیا کہ موضوع تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. دوسری وجہ کہ ہوتے سب سے غلط ہے, بنتے سب سے صحیح ہے. علی والوں کی پہچان ہم سب خاطی اور گنہگار ہیں, ان میں معصوم کوئی نہیں. ہم سے گناہ سرزد بھی ہوتے ہیں, عمدن بھی ہوتے ہیں, سہون بھی ہوتے ہیں, وہ ہماری فطرت میں ہے. خطا اور نسیان کا مرصع و مرقع ہے یہ انسان. غلطی اگر ہو جائے تو اس غلطی پر احساس ندامت ہونا یہ علی والوں کی پہچان ہے. صلوات پر محمد والے محمد. اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کو تسلیم کرنا یہ علی والوں کی پہچان ہے. اگر گناہ ہو جائے تو گناہوں پر شرمندہ ہونا یہ علی والوں کی پہچان ہے. مگر ہم علی والے ہیں اپنے اندر یہ علامت نہیں پیدا کر رہے ہیں. غلطی ہو گئی ہم سے, اب اسی غلطی کو لے کر نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے جاتے ہیں. اب میں روایت سناتا ہوں آپ کو, تاریخ سے دلیل بھی دے دوں کہ اگر آپ مولائی ہیں
تو آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت ظاہری کا زمانہ ہے. آپ کی حکومت ظاہری کا زمانہ ہے. ایک شخص مولا کے دربار میں ایسا آیا کہ جس نے آنے کے بعد مولا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور صرف اقرار ہی نہیں کیا بلکہ سزا کا مطالبہ بھی کر لیا. آنے والا آتا ہے اور آگے کہتا، مولا میں نے چوری کی ہے. جذبہ علی والے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اگر گناہ ہے تو احساس گناہ ہونا چاہیے، اگر غلطی پر ہے تو احساس خطا ہونا چاہیے. مولا میں نے چوری کی ہے، غلطی کی تھی، غلطی کا احساس لے کے آیا، اور مولا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. مولا نے کہا پھر چاہتے چاہو. کہ مولا چاہتا یہ ہوں کہ آپ مجھے میرے جرم کی سزا دے دیجئے. دیکھیے میں معصوم کا کیریکٹر نہیں، مولا کا کردار نہیں، مولائی کا کردار پیش کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب ہم معصوم اور مولا کا کردار پیش کرتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں ارے ہم مولا تھوڑی ہو جائیں گے. نہیں، آپ مولا نہیں ہو سکتے، یقیناً نہیں ہو سکتے، مگر ایک مولائی کی گردے پا تو ہو سکتے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ مولائی کا کردار پیش کرتا ہوں. میں نے چوری کی ہے اس لیے مجھے سزا دے دیجئے. مولا نے کہا سزا کیوں چاہتے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ عذاب آخرت سے بچ جاؤں. آج دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آخرت میں بچ جاؤں. اس مولائی نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ علی والے کی نگاہ فقط اسی دنیا پہ نہیں ہوتی، اس کی نگاہوں میں وہ دنیا بھی ہوا کرتی ہے. صلوات پر محمد والے اور ہم یہی الجھے ہوئے ہیں، سب کچھ یہی مینٹین کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے اکاؤنٹ کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، جبکہ یہاں سب کچھ بے بنیاد ہے، یہاں سب کچھ غیر معتبر ہے. ارے عقل مند اور ہوش مند آدمی کبھی ایسے مکان کو نہیں سجاتا جس کی بنیادوں کا کوئی بھروسہ نہ ہو. سجائی ہمیشہ وہ مکانیت جاتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو، جس کی چھت پائیدار ہو. صلوات پر محمد والے محمد. تو علی والوں کی ایک پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر قوت برداشت ہو. اگر گناہ ہے تو جرم پر ندامت ہو، اور اس کی نگاہ صرف اس دنیا پہ نہ ہو بلکہ اس دنیا پر بھی ہو. مولا سزا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ عذاب آخرت سے بچ جاؤں. مولا کو بھی پیغام دینا تھا کہ دنیا دیکھ لے کہ علی والے کا حوصلہ کتنا بلند ہوتا ہے اور علی والا کیسا باکردار اور پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. کہ قریب آؤ. مولا نے قریب بلایا، تلوار منگوائی، تلوار آئی. از روح قرآن مجید جو چوری کی سزا ہوتی تھی مولا نے اسے دے دی. کیا سزا تھی قرآن کے لحاظ سے؟ کہ چور کی انگلیاں کاٹ دی جائیں.
مولا نے اس کی انگلیوں کو کاٹا، جیسے ہی کاٹا دوسرا معاملہ کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ دربار میں آج تک ایسی سزا دی ہی نہیں گئی تھی۔ تو لوگوں نے کہا یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سزا آپ نے غلط دے دی۔ کہا غلط کیوں ہے؟ کہا غلط اس لیے ہے کہ سیرت شیخین کے خلاف ہے۔ سزا غلط اس لیے ہے کہ سیرت شیخین کے خلاف ہے۔ مولا نے کہا میں نے کب کہا تھا کہ میں سیرت شیخین پر عمل کروں گا؟ بھائی میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر سیرت شیخین مطابق قرآن و سنت ہوگی تو علی کا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف جائے گا ہی نہیں، اور اگر مطابق قرآن و سنت نہیں ہوگی تو قرآن و سنت کے خلاف عمل کرنا علی کے لیے سوال ہی نہیں۔ تو کیا مطلب؟ اب تک جو سزا دی گئی وہ غلط تھی، وہ قرآن کے مطابق نہیں تھی؟ کیا بالکل نہیں تھی؟ کیا علی دلیل کیا ہے؟ مولا نے آیت سجدہ پڑھی کہ اللہ نے قرآن میں ہتھیلی کو اللہ کی نشانی قرار دیا ہے، اس لیے کہ جتنے بھی اعضائے سجدہ ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی نشانی ختم کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہ ہم نے ہتھیلی نہیں کاٹی اس لیے کہ سجدے کے اعضاء میں سے ایک اعضاء ہے، انگلیاں کاٹی ہیں، اور انگلیاں کاٹ کر کے ہم نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ ادھر جس کی انگلیاں کٹی تھیں وہ بھی کیسا مولائی تھا، ایک مرتبہ اس نے کٹی انگلیوں کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور دربار علی سے نکلا۔ اب خاموش نہیں ہے، کوفے کی گلیاں ہیں، یہ مولائی ہے اور زبان پر مولا کا قصیدہ ہے، پڑھتا جا رہا ہے۔ اب نارمل حالات میں اگر کوئی قصیدہ پڑھے تو ممکن ہے کم لوگ متوجہ ہوں گے، مگر ایسے حالات میں کہ خون تازہ بہ رہا ہو، انگلیاں کٹی ہوئی ہتھیلی پر رکھی ہوں، ساری ہتھیلی زخمی ہو، اور ایسے عالم میں قصیدہ، اے بھائی کیا بات ہے؟ یہ ایسے عالم میں قصیدہ، اس مصیبت کی منزل میں علی کے فضائل عجب پیغام دنیا کو دے گیا۔ ہماری مجلسوں کا کانسیپٹ بھی یہی ہے، ہم غم کے موقع پر بھی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ ہم مصیبت کی منزل میں بھی مولا کی فضیلتیں پڑھتے ہیں۔ کہ اچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ ایسے حالت میں یہ قصیدہ خوانی کیا مطلب؟ کہ میں اپنے مولا کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ مولا نے، توجہ کریں عزیزان کرام، مولا نے مجھے سزا دے کر عذاب آخرت سے بچا لیا ہے۔ توجہ کریں آپ، دیکھیں مشکل یہی ہے کہ جب کوئی بات دھیرے سے کہی جاتی ہے تو مجمع سمجھتا ہے کہ ہلکی ہے۔ صلوات اور محمد والے محمد۔ مگر بڑی بات کہی اس نے، میں قصیدہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، فضائل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مولا نے مجھے دنیا میں سزا دے کر کے عذاب آخرت سے بچا لیا ہے۔ اب یہ بات اپنوں نے بھی سنی اور غیروں نے بھی سنی، اور سب نے آ کر کے مولا سے بیان کیا۔ غیروں نے تو تفریحاً بیان کیا، مگر اپنوں نے درد دل کے ساتھ بیان کیا کہ مولا جو جس کی انگلیاں آپ نے کاٹی ہیں نا،
وہ کوفے کی گلیوں میں آپ کے قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے. مولا کو بتانا تھا کہ ایک مولائی کیسا ہوتا ہے. اور صرف مولا ہی مولا سے محبت نہیں کرتا بلکہ مولا بھی مولائی سے محبت کرتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سچا مولائی بنا لیں کہ اچھا ذرا اسے بلا لاؤ، اسے بلا لاؤ. بلایا گیا دربار مولا کائنات میں، وہ آیا اور ایک مرتبہ مولا نے اپنے تخت کے قریب بلایا. مجمع پھر دربار میں اکٹھا ہے. قریب بلانے کے بعد کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کی زخمی ہتھیلیوں کی طرف اشارہ کیا اور چند لمحوں میں ہتھیلی ایسی نظر آنے لگی جیسے کوئی زخم ہی نہیں تھا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. جیسے کوئی زخمی نہیں ہوا تھا. اب سوال دربار سے بلند ہوا، پوری توجہ. دربار سے سوال بلند ہوا، یا علی جب جوڑنا ہی تھا تو آپ نے کاٹا کیوں؟ آپ مولائی ہیں، بست میں آ جائیں گے. مولا جب جوڑنا ہی تھا تو آپ نے کاٹا کیوں؟ مولا نے جواب دیا، سنو، قانون الہی کا تقاضا تھا کہ اس نے جرم کیا ہے اس لیے اسے سزا دی جائے، مگر اب محبت علی کہہ رہی ہے کہ اس کی سزا کو جزا میں بدل دیا جائے. صلوات پر محمد والے. اتنی روایت بیان کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو احساس جرم ہمارے اندر ہونا چاہیے، اقبال جرم کا حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چیز ہمیں روکتی ہے کہ اگر ہم اپنی غلطی مان لیں گے تو ہم نقصان کھا جائیں گے. نہیں، آپ کو نقصان کچھ نہیں ہوگا، اس نقصان کی بھرپائی کرنا تو مولا کا کام ہے. صلوات اور محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ہمیں اپنے اندر یہ جذبہ بیدار رکھنا ہے. کبھی کبھی جذبے پائے بھی جاتے ہیں مگر وہ ٹھنڈے بستے میں ہوتے ہیں. نہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا جذبہ ہمارا ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یہ بیدار رہنا چاہیے تاکہ جب جب حق کی بات آئے تب تب ہم حق بات کہہ دیں. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ مولائیوں نے یہی پیغام دیا. بس آخری بات سن لیں. مولائیوں نے یہی پیغام دیا ہے کہ حق بات کہنے سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ تعلقات کا خیال رکھنا چاہیے، نہ راجنیت کا خوف کرنا چاہیے اور نہ رشتے کا خیال رکھنا چاہیے. یہی وہ ساری چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اور حق بات نہیں کہتے. ہارون رشید کا دربار ہے. ہارون رشید نے ایک بار کہا جناب بہلول سے کہ تم بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو تو کبھی دربار میں بھی آؤ. اب ہم لوگ تو راستہ وہ نکالتے ہیں کہ جس پر نکل جائیں ہم تاکہ کچھ کہنا نہ پڑے، مگر یہ ایسے مولائیں کہ جو راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ حق بات کی طرف متوجہ کر دیا جائے، نتیجہ چاہے جو ہو. جناب بہلول کو موقع مل گیا، کہا یہ تو بہت گولڈن چانس ہے، ہمیں اسے متوجہ بھی کرنا ہے، اس نے خود ہی بلا لیا ہے.
تو جناب بہلول وقت معینہ پر ہارون رشید کے دربار میں پہنچ گئے. اب وہ جو دربار کا پروٹوکال تھا وہ سب موجود تھا. اس سارے پروٹوکال کو توڑتے ہوئے جناب بہلول ہارون کے تخت پہ پہنچ گئے. اور پہنچے ہی نہیں بلکہ جا کے ہارون کی جگہ پہ بیٹھ گئے. اب ظاہر سی بات ہے دربار کا پروٹوکال توڑا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. سپاہیوں نے اپنا کام شروع کر دیا. جناب بہلول کی پٹائی شروع ہو گئی، خوب پیٹے گئے، مگر جناب بہلول پر پٹائی کا کوئی اثر نہیں ہوا. مگر جیسے ہی ہارون رشید آیا اسے دیکھنا تھا کہ جناب بہلول بآواز بلند رونا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا. اب یہ بھی پریشان ہو گیا کہ بھائی اس کو تم نے مہمان بلایا ہے، کون سی ایسی مصیبت آ گئی جو اس طرح سے رو رہا ہے. کہا بہلول یہ اس طرح کا رونا، اس طرح کا گریہ، اس طرح کا تڑپنا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ کہا تمہارے سپاہیوں نے ہمیں مارا ہے. کہا مگر میں جب آیا تب تو تم خاموش تھے، میرے آنے کے بعد تم نے رونا شروع کیا. کہا رونا تم پر ہی آیا، حق بات کی طرف متوجہ کرنا، حق بات کہنے کے سلسلے میں کسی طرح کا ڈر اور خوف اور کسی طرح کا لحاظ نہ کرنا. کہا ہارون رونا تجھ پہ آیا. کہا مجھ پر رونا کیوں آیا؟ کہا ہارون رشید میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا جو جگہ میری نہیں تھی، تو تیرے سپاہیوں نے میری اتنی دھنائی کر دی. ارے تو بہت دیر سے وہاں بیٹھا ہے جو ہمارے ائمہ کی جگہ ہے. صلوات پر محمد والے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب تیرے سپاہیوں نے تھوڑی دیر کے لیے اتنی سزا مجھے دی ہے تو فرشتے تیری کتنی پٹائی کریں گے. پھر یہ دنیا نظر میں نہ رہی بلکہ وہ دنیا بھی نگاہوں میں رہی. صلوات پر محمد والے. تو عزیزان گرامی، ہمارا شعار، ہمارا طریقہ کار، ہمارا انداز زندگی اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہوں میں معصومین کی سیرت ہو. صبر، قوت برداشت. کون کون سی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں. کن کن مرحلوں میں کس کس انداز سے معصومین نے مد مقابل کے مقابل میں کیسا انداز اختیار کیا. گالی دینے والا گالی دے رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ امام اس کی گالیوں کو سن رہے ہیں. جب وہ خاموش ہو گیا تب امام کی زبان کھلی اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ تو گالی کیوں دے رہا ہے. امام کہتے ہیں مجھے تو پردیسی معلوم ہوتا ہے، اگر کھانے کو نہیں تو کھانا دے دوں، اگر پانی نہیں تو پانی کا انتظام کر دوں، اگر زاد راہ نہیں ہے تو زاد راہ کا انتظام کر دوں. امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو اب تک گالیاں دے رہا تھا وہ پیروں پر گر گیا. کہ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا، آپ تو کچھ اور ہیں. امام نے ہمیں پیغام دیا کہ دولت کے بل پر کسی کو نہ جھکاؤ، طاقت کی بنیاد پر کسی کو نہ جھکاؤ، افراد کی بنیاد پر کسی کو نہ جھکاؤ. اگر امام کے چاہنے والے ہو تو کردار کی بنیاد پر.
ایسا کیریکٹر اور ایسا کردار پیش کرو کہ سامنے والا مجبور ہو جائے آپ کی عظمت کردار کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو مختصر کر دیا۔ ایک بندہ مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے، ہمارے دل پھٹ جاتے، ہم برداشت نہ کر سکتے اگر ہمارے سامنے آل محمد کی مصیبتیں نہ ہوتی، اہل بیت کا غم نہ ہوتا۔ کربلا کی مصیبت اور کربلا کا غم ہر غم کا مداوا ہے اور دکھے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہے۔ مرحوم کے صرف بیٹیاں تھیں۔ میں نے تدفین کی مجلس میں جملہ کہا تھا، پھر دہرائے دیتا ہوں، سب بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، مگر کیا کسی عمل میں کوئی کمی آئی؟ شام سے غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، مشاہدہ جنازہ بھی ہوئی اور قبر کی منزلوں تک پہنچا بھی دیا گیا۔ کیا مرحوم کی بیٹیوں کے لیے یہ بات تسلی کے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر سے اٹھا؟ کوئی بھائی نہ تھا مگر پھر بھی باپ کو دفنا دیا گیا۔ ہائے ذرا اس بیٹی سے کوئی پوچھے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا، بھائی بھی موجود ہے مگر بابا کو کفن نہ دے سکا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ باپ کی جو محبت، جو شفقت بیٹیوں سے ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف زندگی سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ جذبہ زندگی کے بعد بھی سلامت رہتا ہے۔ باپ کی جو محبت بیٹی سے ہوتی ہے، جو شفقت بیٹی سے ہوتی ہے، وہ زندگی کے بعد بھی سلامت رہتی ہے۔ قافلہ کربلا سے چلا ہے کوفہ و شام کی جانب۔ راہ کوفہ و شام میں ایک مقام پر وہ نیزہ جس پر سر امام حسین تھا، خولی کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے اور زمین میں دھس جاتا ہے۔ بڑی کوششیں ہوتی ہیں مگر وہ نیزہ زمین سے نہیں نکلا۔ چونکہ جب سر رک گیا تو پورا قافلہ رک گیا۔ شمر ملعون نے معلوم کیا کہ قافلہ کیوں رک گیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جس نیزے پر حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں دھس گیا ہے۔ سنیں گے شمر ملعون کیا کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ حسین کا سر آگے کیسے بڑھے گا۔ ایک مرتبہ وہ سر امام حسین کے پاس نہیں آیا بلکہ سید سجاد کے پاس گیا اور تازیانہ ہوا میں لہرا کے کہتا ہے، اے سید سجاد اپنے بابا کے سر سے کہہ دو کہ آگے بڑھ جائے، ورنہ یہ تازیانہ ہوگا تمہاری پشت ہوگی۔ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑی سنبھالی، پیروں کی بیڑی سنبھالی، آہستہ آہستہ بابا کے سر کے قریب آئے، آواز دی، بابا اب تازیانے کھانے کی تاب نہ رہی، بابا آگے بڑھ جائیے۔ سر مریدہ سے آواز آئی، میرے لال حسین آگے کیسے بڑھوں؟ سینے پر سونے والی سکینہ، سینے پر سونے والی سکینہ راہ کوفہ و شام میں کشتے شتر سے گر گئی ہے۔ اے میرے لال سکینہ کی خبر لے لو۔ یہ ہے وہ باپ کی شفقت جس کا اظہار راہ کوفہ و شام میں ہو رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہی تو ہوا جب تک سکینہ آ نہ گئی، جب تک سکینہ زینب کو مل نہ گئی، اس وقت تک حسین کا سر آگے نہ بڑھا۔ یہ ہے باپ کی وہ محمد جو بیٹی سے ہوتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، مجھے بتایا گیا کہ مرحوم کی کچھ بیٹیاں پردیس میں بھی ہیں،
میں ان پردیسی بیٹیوں سے ایک آخری جملہ اس مجلس کا کہنا چاہتا ہوں کہ تم پردیس میں ہو مگر تمہارے بابا کے غسل و کفن میں کوئی کمی نہ ہوئی. آج مجلس سیومی برپا ہے مگر ذرا کوئی اس پردیسی بیٹی کی خبر لے جسے صغرا کہتے ہیں. صغرا مدینے میں تڑپتی رہ گئی. کربلا میں بابا مارا گیا. کنبا اجڑ گیا. لاشا بے غسل و کفن پڑا رہا. صغرا نانی اماں سے فریاد کرتی رہی اے نانی اماں ارے بابا ہماری ملاقات کب آئے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا قلب ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستضعفیہا تصلی علی محمد و آل محمد وانتفل بیمان تہلو ولا تفل بیمان اہلو. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے والدین گناہوں کو بخش دے, ہمیں مزید پابند صوم و صلات بنا دے. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس مجلس کا ثواب مرحوم کی روح کو عائد اور واصل فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے گناہوں کی مغفرت فرما. پسماندگان کو خصوصیت کے ساتھ بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا, واسطہ اس فرش عزا امام حسین کا پروردگار موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے دے. خدا نخواستہ اگر کوئی بندے مومن یا مومنہ اس وائرس کا شکار ہو گیا ہے تو اسے شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہی ہو سکے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے سید قدیر حسن مرحوم ابن سید حسن مرحوم کی روح کو ایصال فرما. فاتحہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا امیر المؤمنین, السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا, السلام علیکہ یا ایھا الحسن المجتبی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء, السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکہ یا شمت الشموس, السلام علیکہ یا انیس النفوس ای المصنوع بعزتوس, السلام علیکہ یا مغیث الشید والدوار فی یوم الجزا, السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم, السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مدار الایمان، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔